اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اینڈ قرآن سیریز کا آج 9واں دن ہے اور 9واں ہی پارہ ہے اور 9واں ہی روزہ ہے الحمدللہ۔ تو پارے کا خلاصہ قرآن بیان کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ قول الملا کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں سورۃ الاعراف کی بقیہ 119 آیات شامل ہیں، جن میں قوم فرعون جناب موسیٰ کا تفصیلی ذکر ہے، اور آخری رکوع میں سورۃ الانفال کی 40 آیات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت شعیب کا واقعہ ہے، آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک۔ اس پارے کے آغاز میں ہی جناب شعیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قوم کا وزن اور پیمانے پورا کرنے کے لیے کہا گیا، مگر ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی کر کے گھاٹے میں رہو گے۔ چنانچہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں تباہ کر دیا۔ شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، اب اس قوم پر کیسے افسوس ہو جو قبول حق سے انکاری ہو۔ آیت نمبر 96 میں آگے برکتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان بستیوں کے لوگوں اگر ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے اس میں بری کمائی میں ان کی بری کمائی جو تھی اس پر انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 میں جناب موسیٰ اور قوم فرعون کا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس ہم نے موسیٰ کو بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو نہ مانا۔ اس قوم کے تفصیلی واقعات جو ہیں وہ اس بارے میں اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ دعوت توحید جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، 104 آیت سے لے کے 108 تک اس بارے میں، اس کے بعد 109 آیت سے لے کے 117 تک ہے کہ جناب موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوا۔ اتنی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی فرعون اور اس کے سردار سرکشی پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جناب ہارون کو جادوگر قرار دیا۔ فرعون نے تمام شہروں میں ہر کارے بھیج کر ماہر جادوگروں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ اگر وہ موسیٰ پر غالب آ گئے تو انہیں اپنے مقربین میں داخل کروں گا۔ چنانچہ میدان جو ہے وہ سج گیا۔ پہلے فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو دیکھنے والوں کے سامنے سانپ بن گئی۔ وقتی طور پر جناب موسیٰ بھی پریشان ہو گئے، مگر ان پر وحی نازل ہوئی کہ اپنا عصا زمین پر پھینکے۔ انہوں نے عصا پھینکا تو آن کی آن۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 سے 126 تک حق کی فتح ہے۔ اسی طرح حق کی فتح ہوگی، فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے۔ سب جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی کوئی سازش تھی حکومت کے اصل مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی۔ میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ ان سب نے کہا اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے مان لی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر عطا کرے اور ہمیں اسلام پر موت دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 سے لے کے 136 تک قوم فرعون پر مختلف عذاب ہیں۔ کئی سالوں تک مختلف عذاب نازل کیے گئے، کبھی قحط اور پیداوار میں کمی، کبھی خون کی بارش، کبھی جوؤں، مینڈکوں اور ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے سے ان پر عذاب مسلط کیا۔ ہر دفعہ عذاب دیکھ کر وہ جناب موسیٰ کو دعا کرنے کے لیے کہتے اور یہ بلا ٹل جائے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، مگر عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر اتر آتے۔ آخر اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ آیات نمبر 138 سے لے کر 140 تک بنی اسرائیل کی آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ راستے میں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بت پرست تھی۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے۔ موسیٰ نے کہا یہ طریقہ سراسر باطل ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے فرعون کی غلامی سے آزادی دی اور تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ آیت نمبر 142 سے 143 تک جو ہے اللہ سے ہم کلامی ہے۔ آگے آیت نمبر 143 میں دیدار الہی کا تقاضا ہے۔ اسی عرصے میں ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ اے رب مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ غش کھا کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ آیات نمبر 144 سے 147 تک ہدایت الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تمہیں منتخب کیا ہے کہ میری پیغمبری کرو اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تمہیں دوں یعنی تورات اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد اللہ نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں نصیحت اور واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دی اور کہا کہ ان ہدایات کو سنبھال کر رکھنا اور اپنی قوم کو کہنا ان کی پیروی کریں۔ جس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی سے انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 148 میں بچھڑے کی پوجا کے بارے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو جو ہے وہ قوم پر مقرر کر دیا، لیکن انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔
آیت نمبر 150 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اور رنج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لیے ہوئے واپس آئے تو اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر بہت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے غصے اور رنج کے ساتھ تختیاں پھینک دی، اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا اور کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ میں اپنے رب کے حکم کے انتظار ہی کر لیتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، آیت نمبر 150 میں ان کا جواب ہے، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ کر۔ یعنی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ جو ان کی قوم تھی وہ بہت ہی ظالم تھے، انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا۔ آیت نمبر 151 سے 153 تک اللہ سے موسیٰ کی درخواست ہے کہ تب موسیٰ نے کہا اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑا رحیم ہے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہوں گے، جو توبہ کریں ایمان لے آئیں تو یقیناً تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 154 سے 155 تک 70 نمائندوں کے ساتھ توبہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ کوہ سینا پر خدا کے حضور پیش ہو کر بچھڑے کو پوجنے کے جرم کی معافی مانگے اور نئے سرے سے عہد اطاعت استوار کریں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری طلبی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 159 سے 160 تک جو ہے 12 گھرانوں کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 160 جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 161 طلب معافی۔ اللہ نے موسیٰ کی قوم کو وہ وقت یاد دلایا کہ جب وہ ایک بستی کے دروازے سے داخل ہوں تو اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے گزریں تاکہ اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ آیت نمبر 163 سبت کا قانون۔ یہ پہلے بھی میں کسی پارے کی پہلا پارہ اسی میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کی تفصیل۔ اس کے بعد آیت نمبر 167 یہودی قوم کی سزا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 168 سے 169 تک ناخلف جانشینوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر دنیائے دینی کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 170 سے 171 تک پابندی کتاب اور توریت کا عہد ہے۔ آیت نمبر 175 سے 76 تک آیات کو جھٹلانے والوں کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 178 سے 179 تک اللہ کی رہنمائی ہے اور آیت نمبر 186 سے 187 روز قیامت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 195 سے 196 نصرت الہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر تو وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہ نیک آدمیوں کی ہی حمایت کرتا ہے۔ آیت نمبر 203 وحی کی پیروی کے بارے میں ہے اور آیت نمبر 204 تلاوت قرآن کے بارے میں ہے۔ یہ کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ آیت نمبر 205 سے 206 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، دل ہی دل میں بے زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے، تو سورۃ الانفال کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ خلاصہ۔ سورہ انفال قرآن پاک کی سورت نمبر 8 ہے۔ آیت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو انفال اللہ اور رسول کا مال ہے۔ پھر آگے چل کر آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5واں حصہ خدا کے کام اور غریب لوگوں کے لیے بیت المال میں جمع کیا جائے اور باقی 4 حصے اس پوری فوج میں تقسیم کیے جائیں جو جنگ میں شریک ہوئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے 4 تک مومنین کے اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 8 تک جنگ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم کو مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے، کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے۔ بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا 30-40 محافظوں کے ساتھ شام سے آتے ہوئے مدینہ کے نزدیک پہنچا۔ قافلے کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں سے لوٹ مار کا خطرہ محسوس کرتے
کرتے ہوئے مکہ کے سرداروں کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس خبر پر سارے مکہ میں ہیجان برپا ہو گیا اور قریش کے سردار اکٹھے ہو کر تقریباً 1000 مردان جنگی لے کر قافلے کی مدد کے لیے آئے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کی اکثریت چاہتی تھی کہ لشکر قریش کی بجائے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا جائے، مگر اللہ کے حکم کے تحت رسول نے لشکر کا مقابلہ کیا، حالانکہ یہ تعداد میں 313 سے زیادہ نہ تھے، اور اللہ کی مدد سے فتح پائی۔ آیت نمبر 9 سے 10 غیبی امداد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول، وہ موقع جنگ بدر جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل سے اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ آیت نمبر 11 بارش۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت یعنی کہ جنگ بدر جب کہ اللہ نے اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و سکون اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا کر تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، تمہاری ہمت بندھائے اور اس ذریعے سے تمہارے قدم جمائے۔ نمبر 12 فرشتوں کی مدد۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت جنگ بدر جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ آیت نمبر 15 سے 16 آداب جہاد کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہوئے تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے۔ آیت نمبر 17 جو ہے فتح اللہ کی وجہ سے ہے، اس بارے میں ہے۔ آیت نمبر 19 حق کی فتح ہے، یعنی کہ غزوہ بدر میں حق کی فتح ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ مکہ سے روانگی کے وقت مشرکین نے خاص طور پر ابو جہل نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا جو ہم میں سے حق پر ہے اسے فتح دے دے، چنانچہ اللہ نے ان کے منہ کی مانگی دعا پوری کر دی اور حق کی فتح ہو گئی۔ آیت نمبر 24 اللہ اور رسول کا بلاوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی کے دلوں کے بھید اور نیتیں تک جانتا ہے، آخر بہرحال اللہ ہی کے سامنے جانا ہے سب نے۔ آیت نمبر 26 اللہ کی مدد کے بارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ دی۔ آیت نمبر 27 سے 28 اللہ اور رسول کی اطاعت کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 30 کافروں کی تدبیروں کے بارے میں ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، کر ڈالیں اور یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ آیت نمبر 33 عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اللہ اس وقت تو ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ آیت نمبر 39 قتل فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو یہ تجوید اور ترجمہ تھی، اور اس کے بعد جو آج کی دعا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدمی سے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ دعا اس وقت کی گئی تھی جب فرعون نے اپنے دربار میں جادوگروں کو بلایا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جادو اپنا عصا پھینکا تھا اس کی طرف دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہو کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو بہت ہی آسان دعا ہے، آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں اور اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔